آئیں آج سے اس جادو کو آزما کے دیکھتے ہیں. 7 دن میرے کہنے سے یہ عمل کیجئے تو تم نے بیٹا پیدا کرنا ہے, بیٹی نہیں. دوسرے تیسرے ہفتے وہ میری فون کی سم اسکائپ پہ کیمرے کے سامنے توڑوا دیا کرتے تھے, کہتے اس کو توڑو تو اسی سم خریدو. جادو پر یقین رکھنے والوں اور نہ یقین رکھنے والوں کے درمیان ہمیشہ ایک تنازع کھڑا رہتا ہے. صوفیہ کہتی میرے گھر میں جب بیٹی پیدا ہوئی تو میری ساس کا باقاعدہ منہ بن گیا. کچھ لوگ ہیں جو جادو کے وجود پہ یقین رکھتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو سرے سے مانتے ہی نہیں. اس میں میرا ہاتھ نہیں تھا کہ میرے گھر میں اوپر تلے 2 بیٹیاں ہو گئی تھیں. دوستو, جادو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. وہ پاکستان نہیں آ رہے تھے اور وہاں بیٹھ کر وہ اپنی بیوی کے کردار پر شک کرنے لگے. السلام علیکم میرے عزیزو اقارب, میرے عزیزو, میں ہوں افتخار فی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے. دوستو, جادو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. کچھ لوگ ہیں جو جادو کے وجود پہ یقین رکھتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو سرے سے مانتے ہی نہیں. اور جادو پر یقین رکھنے والوں اور نہ یقین رکھنے والوں کے درمیان ہمیشہ ایک تنازع کھڑا رہتا ہے. اور بسا اوقات یہ جھگڑا اتنی طوالت اختیار کر جاتا ہے اور اس میں اتنی شدت آ جاتی ہے کہ بات لڑائی جھگڑے تک اور الزامات تک چلی جاتی ہے. کچھ لوگ جادو کا وجود جو ہے وہ دین سے تلاش کر لیتے ہیں, اور کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ذکر ہے یہ پرانے وقتوں کا ذکر ہے اور آج کوئی جادو کرنے والا موجود نہیں. اس طرح کی بہت ساری ڈیبیٹس ہم سنتے رہتے ہیں. آج کی جو کہانی میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ ایک خاتون ہے, صوفیہ ان کا نام ہے. صوفیہ نے مجھے یہ کہانی سنائی اور ہمارے معاشرے کی بڑی عکاسی کرنے والی یہ کہانی ہے, اور آخر میں ہم سب نے بتانا بھی ہے صوفیہ کو کہ اس کو آئندہ کیا کرنا چاہیے. دوستو, ہوا یہ کہ صوفیہ جو ہے اس کا تعلق پنجاب کے ایک شہر سے تھا, اور صوفیہ جو ہے وہ BA پاس تھی. BA پاس ہونے کے ساتھ ساتھ یہ باشعور بھی تھی اور پڑھی لکھی تھی, بڑے جدید خیالات کی مالک تھی. وعلیکم السلام, کیا حال ہے آپ کی؟ خیریت؟ ارے لو یو, بہت شکریہ, سلامت رہیے. وہ کہہ رہے جی ہم آپ کے سارے ڈرامے دیکھتے ہیں. تو صوفیہ جو ہے وہ بڑی جدید نظریات کی مالک لڑکی تھی. اس کی شادی اس کی سگی پھپھو کے گھر ہوئی, اور شادی ہو جانے کی وجہ صرف یہ تھی کہ خاندان کا لڑکا تھا, عقیل اس کا نام تھا, اور عقیل جو ہے وہ انگوٹھا چھاپ تھا. اس کی سائیکلوں کو پنچر لگانے کی دکان تھی, لیکن چونکہ رشتہ داری تھی اور پھپھو کا بیٹا تھا اس لیے صوفیہ کی شادی عقیل سے کر دی گئی. پھپھو نے شادی کے ابتدائی دنوں میں بڑی محبت کا اظہار کیا, بڑی شفقت کا اظہار کیا, اور اس کے بعد جب 1 سال کے بعد صوفیہ کہتی میرے گھر میں جب بیٹی پیدا ہوئی تو میری ساس کا باقاعدہ منہ بن گیا, اور انہوں نے کہا کہ اس کا نام منتہا ہے, اور اس نے کہا یہ آخری بچی ہونی چاہیے کیونکہ ہمیں بیٹے کی ضرورت ہے, میں پوتے کی شکل دیکھنا چاہتی ہوں. اور دوستوں, ہماری سوسائٹی میں ایسی خواتین ہوتی ہیں جن کو خواہش ہوتی ہے کہ وہ دادی بنے اور ان کے گھر میں پوتا ہو. تو صوفیہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی ساس کی بات تو سن لی اور میں چپ کر گئی. کہتی میرے شوہر جو ہیں وہ کوئی بہت اچھے انسان نہیں تھے, گالم گلوچ کرنا, چیخم دھاڑ کرنا, اور کبھی کبھی پھینٹی بھی لگا دیا کرتے تھے مجھے. اور اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ میں ان سے زیادہ خوبصورت تھی, ان سے زیادہ پڑھی لکھی تھی, اور تیسری وجہ یہ شامل ہو گئی تھی کہ ان کو بھی بیٹے کی خواہش تھی. کہتے 1.5 سال گزرا, 1.5 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اور بیٹی عطا کی, اور جب دوسری بیٹی میرے گھر میں پیدا ہوئی تو باقاعدہ طور پہ میری ساس نے مجھے ڈانٹا, اور انہوں نے مجھے کہا کہ تم باقاعدگی سے نماز نہیں پڑھتی رہیں, اور تم نے فلاں ورد نہیں کیا. اس طرح کی بہت ساری باتیں انہوں نے کی جو وہ کہیں سے سن کے آتی تھی اور اس کو بتاتی تھی. حالانکہ یہ کہتی ہے کہ وہ مجھے جو پڑھنے کے لیے کہتی تھی میں ان کی خوشنودی کے لیے پڑھ لیا کرتی تھی, لیکن اولاد تو اللہ کی دین ہے, اس میں میرا ہاتھ نہیں تھا کہ میرے گھر میں اوپر تلے 2 بیٹیاں ہو گئی تھیں. صوفیہ وہاں رہتی رہی اور کہتی جو میری ساس نے, جو کہ میری پھپھو بھی ہیں, میرے میاں سے کہا عقیل سے کہ اس طرح تو گزارے نہیں ہونے, 2 بیٹیوں کا بوجھ تیرے سر کے اوپر ہے بیٹا, تو کیسے بیائے گا, تو کچھ کر.
اب آمدنی کہتی بڑی قلیل تھی، اور میرے گھر کے گزر اوقات کے لیے میرے بھائی، میرے والد اکثر چپ چاپ چھپ کے میری مالی مدد کیا کرتے تھے، اور کہتی وہ سارے پیسے میں عقیل کو دے دیا کرتی تھی، اور عقیل کہتے تھے کہ اس بات کا ذکر میری اماں سے نہ کرنا۔ کہتی یہ تو تھا اس وقت کا سینیریو۔ کہتی ہمارے گاؤں کے کچھ بچے، کچھ نوجوان ڈنکی مار کے اٹلی چلے گئے۔ ہمارے میاں کے دماغ پر یہ بھوت سوار ہو گیا کہ جی میں بھی ڈنکی لانی ہے، میں بھی اٹلی جانا ہے، میں بھی یورو کمانے نے۔ اور عقیل کہتی میرا زیور بیچا، میرے ابا سے کچھ پیسے لیے، اور اس دور کے اندر 12 یا 13 لاکھ روپے دے کر عقیل صاحب کو میں روکتی رہی، سمجھاتی رہی، یہ ڈنکی مار گئے۔ کہتی عقیل ڈنکی مار گیا۔ 3.5 مہینے کے بعد عقیل سے رابطہ ہوا، اور وہ ترکی پہنچا تھا، اور پھر 7 مہینے وہ غائب ہو گیا۔ 7 مہینے کے بعد پتہ چلا کہ وہ یونان پہنچ گیا، اور پھر وہاں سے وہ سفر کر کے اٹلی آ گیا۔ اب اٹلی پہنچنے کے بعد ہماری ساس کا اور میرا بھی یہی خیال تھا کہ شاید کچھ نہ کچھ ہوگا، کچھ نہ بھی ہوگا تو کم از کم گھر میں کھلا کھانے کو ہوگا، ہم بجلی کے بل دے سکیں گے، سکون سے رہ سکیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ کہتی پہلے 4 سال تک عقیل کی طرف سے 1 روپیہ نہیں آیا۔ 4 سال کے بعد عقیل نے کچھ پیسے بھیجنے شروع کیا، اور اس 4 سال کے عرصے کے اندر عقیل کا میرا تقریباً روز جھگڑا ہوتا تھا۔ صوفیہ کہتی ہے کہ میں عقیل سے کہتی رہی کہ آپ واپس آ جائیں اور ہم روکھی سوکھی کھا لیں گے، لیکن ایک ساتھ رہیں گے، لیکن عقیل کا کہنا تھا کہ نہیں، اس کو پیسے کمانے ہیں۔ اور 4 سال بیت گئے۔ 4 سال کے بعد عقیل نے پہلی بار 35,000 وعلیکم السلام حضور 35,000 روپے اپنی اماں کو بھیجے، جس میں سے مجھے 3,000 روپے میری ساس نے دیے، اور پھر 40 50 60 70 ہزار تک مہینہ تک یہ ریشو چلی گئی۔ اور عقیل مجھے بس یہی دلاسا دیتے رہے کہ جیسی ڈاکومنٹس بنیں گے میں پاکستان آ جاؤں گا اور ہم سب اٹلی شفٹ ہو جائیں گے۔ اب ہوا یہ کہ عقیل صاحب جو ہیں وہ پاکستان نہیں آ رہے تھے، اور وہاں بیٹھ کر وہ اپنی بیوی کے کردار پر شک کرنے لگے۔ کبھی وہ کہتے تھے کہ تم نے فون کیوں نہیں اٹھایا، میسیج کا جواب کیوں نہیں دیا، تم کہاں تھیں۔ اسکائپ کے اوپر کہتی ہم باتیں کیا کرتے تھے، اور ہر دوسرے تیسرے ہفتے وہ میری فون کی سم اسکائپ پہ کیمرے کے سامنے توڑوا دیا کرتے تھے، کہتے اس کو توڑو، دوسری سم خریدو، اور وہ سم میری والدہ کے ساتھ جا کر لے کر آؤ۔ مجھے سمجھ آ چکی تھی کہ عقیل کیونکہ دور ہیں، ان کو خدشات رہتے ہیں، وسوسے آتے ہوں گے، جوان بیوی چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں، تو میں وہ سب کرتی تھی جو عقیل کی تشفی کے لیے کافی ہوتا تھا، لیکن وقتی طور پر وہ راضی ہوتے تھے، اس کے بعد پھر شکوک ان کے دماغ میں گھس جایا کرتے تھے۔ کہتی یہ سلسلہ جاری رہا، عقیل واپس نہیں آئے، پیچھے میری ساس نے میری زندگی عذاب کر کے رکھ دی، اور میری 2 بیٹیوں کو تانے دیتی تھی، ان کے منہ پہ کہتی تھی، اب وہ تھوڑی سی سمجھدار ہوتی جا رہی تھی۔ کہتی الٹیمیٹلی 8 سال کے بعد عقیل کے ڈاکومنٹس بن گئے، اور عقیل نے جب مجھے بتایا، میں نے اماں کو بتایا، تو انہوں نے کہا جی کہ بس یہ تو کمال ہو گیا، اور انشاءاللہ تعالی عقیل آ جائے گا، اور تم نے کان کھول کے سن لو، جب وہ آئے گا اس کی بڑی خدمت کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب تمہاری گود اب ہری کرے گا تو تم نے بیٹا پیدا کرنا ہے، بیٹی نہیں۔ کہتی میں ان ساری باتوں کی عادی ہو چکی تھی، مجھے پتہ تھا کہ ایک جاہل ذہن کو، یا ناخواندہ ذہن کو، یا بے شعور ذہن کو میں نہ بالغ کر سکتی ہوں، اور نہ ہی اس کو شعور دے سکتی ہوں، کیونکہ کچھ لوگ سیکھنے کے ہنر سے عاری ہوتے ہیں۔ میری ساس بھی انہی میں سے تھی۔ وہ کہتی ہے جی کہ میری ساس نے عقیل سے نہ جانے کیا کہا۔ کہتی ایک دن عقیل کی کال آئی، ابھی ان کے پاکستان آنے میں 15 سے 16 دن باقی تھے۔ کہتی میرے شوہر نے مجھے کال کی، اور انہوں نے مجھے کہا کہ اماں جو ہے نا وہ تمہیں لے کر جائیں گی ایک عامل بابا کے پاس، اور تم نے وہاں جانا ہے، اور عامل بابا جیسا کہیں ویسا کرنا، تم نے علاج کروانا ہے اپنا۔ تو کہتی میں نے اپنے شوہر سے پوچھا مجھے کون سی بیماری ہے جس کا میں نے علاج کرانا ہے، تو عقیل نے کہا کہ تم پر جادو ہوا ہے، اور کسی نے ہمارے بیٹے کی آمد کو باندھ رکھا ہے،
اس لیے ہمارے گھر میں 2 بیٹیاں ہو گئی ہیں، تو تم نے یہ کرنا ہے۔ کہتی میں نے اپنے شوہر کو بڑا سمجھانا چاہا، میں نے کہا دیکھیں اولاد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے اور یہ مرد کے نصیب کی ہوتی ہے، تو اللہ خیر کرے گا اگر اس نے ہمیں بیٹا دینا ہوگا۔ اس نے کہا نہیں کوئی بحث نہیں چلے گی، تم نے میری اماں کے ساتھ جانا ہے بس، خبردار، فون کاٹ دیا۔ کہتی میں دل پہ پتھر رکھ کے اپنی ساس کے ساتھ ایک دور دراز علاقے میں ایک عامل کے پاس چلی گئی۔ کہتی جب میں اس کے حجرے میں داخل ہوئی ہوں تو اس کی شکل و صورت سے مجھے لگ رہا تھا کہ یہ کوئی فراڈی ہے، اور کچھ دیر کی گفتگو کے بعد مجھے پختہ یقین ہو گیا کہ یہ فراڈی ہے، اور میری ساس جو ہے وہ اس کے علم کی قائل ہو چکی ہے، اور وہ قائل بھی شاید نہیں ہوئی تھی، ان کی خواہش جو ہے نا وہ ان کو مجبور کر رہی تھی کہ یہ جو کہہ رہا ہے وہ ساری باتیں مانی جائیں۔ کہتی بہرحال شارٹ کرتے ہیں، کہتی اس نے جس انداز سے مجھے دیکھا، جن نظروں سے، اور جو وہ مجھ سے گفتگو کرتا رہا، میں برداشت کرتی رہی۔ کہتی میں 2 بار اس کے آستانے پہ گئی، سیکنڈ ٹائم اس نے اس بہانے کے جی ماتھے پہ ہاتھ رکھنا، جسم کو چھونا، یہ شروع کر دیا۔ کہتی میں واپس آئی، میں نے اپنے میاں کو کال کی، میں نے کہا جی آپ آ جائیں، اور میں آپ کو بتاتی ہوں وہ عامل جو ہے نا وہ ڈرامے باز ہے کوئی، اور پہلے تو وہ گھور رہا تھا اور اب اس نے مجھے چھونے کی کوشش کی ہے۔ تو میرے شوہر سیخ پا ہو گئے، انہوں نے کہا جی کہ اتنے بڑے بزرگ کے اوپر الزام لگا رہی ہو تم، وہ تینوں ساڑ کے سوا کر دے گا، وہ پتہ نہیں کیا کیا۔ خیر کہتی میں خاوند کا انتظار کرتی رہی، میرے خاوند آ گئے، خاوند آئے، کہتی مجھے بڑی خوشی ان کے آنے کی، بچیاں بہت خوش تھیں باپ کو دیکھ کے، اور ڈاکومنٹس ان کے بن گئے تھے، کچھ تھوڑی سی آسودگی بھی گھر میں آ چکی تھی، 4 پیسے بھی آ گئے تھے، اور ایک چھوٹی سی گاڑی لے لی تھی۔ کہتی عقیل ایک دن مجھے گاڑی میں بٹھایا اور مجھے پھر اس عامل کے پاس لے گئے۔ کہتی اس دن عقیل کے سامنے ہی اس نے کچھ چیزیں بتائیں پڑھنے کے لیے، اور عقیل سے اس نے پیسے لیے جو کہ میرے ان کے مطابق شاید 1.25 لاکھ روپے کے قریب تھے، اور کچھ عمل بتائے۔ کہتی وہ سارے میں نے عقیل کے کہنے پہ کر لیے۔ کہتی عقیل کیونکہ بہت عرصے کے بعد آئے تھے تو ان کا یہاں پر رکنے کا پروگرام تھا، اور عرصہ مکمل ہوا، دورانیہ جب کمپلیٹ ہوا تو کہتی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اور بیٹی سے نوازا۔ میں بہت خوش تھی، میری اولاد تھی، لیکن میری ساس اور میرے میاں ان کو شدید غصہ آیا۔ عقیل نے مجھ سے بڑا جھگڑا کیا، مجھ پر بڑی لان تان کی، اور ان کے بس میں ہوتا تو وہ میرا گلا دبا دیتے، اور میری ساس جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ تو نے یہ سارے عملیات ٹھیک نہیں کیے۔ میں نے ان دونوں سے کہا کہ دیکھیں آپ کے کہنے پر میں نے اس ڈھونگی عامل بابا کی بتائی ہوئی ساری تراکیب کی ہیں، سارے عمل کیے ہیں، پھر بھی بیٹی ہو گئی، تو اس بات کو مان لیجئے کہ اولاد جو ہے وہ اس رب کریم کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بانجھ کر دے، تو یہ تو مالک کا کام ہے۔ اس کی ساس کہتی نہیں تو بیٹا پیدا ہی نہیں کرنا چاہتی۔ اب وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ ان کا عامل بابا ڈھونگی ہے، فراڈی ہے اور رسا گیر ہے، لیکن وہ کہتی جی انہوں نے کہا کہ تو نے کچھ کمی کی ہے، تو کہتی اب میں مجبور، میرے گھر میں 3 بیٹیاں تھیں، ان کے تانے سن رہی تھی اور خاموش ہو گئی۔ پھر صوفیہ کہتی ہے کہ عقیل جو ہے وہ واپس اٹلی چلے گئے اور میری جان عذاب میں ڈال گئے، کیونکہ میری ساس کو 3 بیٹیاں ایک آنکھ نہیں بھاتی تھیں، ہر وقت ان کو بھی اور مجھے بھی کوسنے دیتی تھی۔ کہتی میں چپ کر کے یہ سب کچھ سہتی رہی۔ کہتی 1 سال کے بعد عقیل دوبارہ آئے اور بڑے خوش تھے، انہوں نے مجھے کہا جی کہ میری اب ایک سچی مچی کے اصلی عامل بابا سے بات چیت ہو گئی ہے اور تم نے میرے ساتھ چلنا ہے۔ عقیل کا کہنا تھا کہ کسی نے ہم پر جادو کر رکھا ہے، اور جادو بڑا زور کا جادو ہے، بڑا طاقتور ہے، اور یہ کالا علم ہے، اور اس کے توڑ کے لیے تمہیں میرے ساتھ چلنا پڑے گا۔ دوستو وہ کہتی ہے جب میں نے انکار کیا، اپنے شوہر کو سمجھانے کی کوشش کی، تو اس نے میری پٹائی کی، 3-4 دن تک روزانہ صبح شام مجھے مارتا رہا۔ اس کے بعد ایک دم سے اس کا رویہ بدلا، اس نے میرے پیر پکڑ کے معافی مانگی اور رونے لگ گیا کہ مجھے معاف کر دو، میں بڑا ظالم ہوں، لیکن میں کیا کروں، میری خواہش مجھے جینے نہیں دیتی، مجھے بیٹا چاہیے۔
دوستو ایک جملہ بڑا کمال اس نے کہا کہ میں نے سنا تھا کہ غرض مند دیوانہ ہوتا ہے، لیکن آج مجھے پتہ چلا کہ غرض مند صرف دیوانہ ہی نہیں بے غیرت بھی ہوتا ہے۔ کہتی وہ مجھے ایک عامل کے پاس لے کر گئے اور اس عامل نے ان سے خرگوش اور الو اور پتنی چیل اور کس کس کے خون کا تقاضا کیا۔ اب یہ کہاں سے لے کر آتے، انہوں نے اس کو پیسے دے دیے لمسم، اور اس نے ایک چلا کرنے کے بعد میرے خامن سے یہ کہا کہ میں اس علم کیے ہوئے خون سے تمہاری بیوی کے جسم پر تعویذ لکھنا چاہتا ہوں اور تمہارے گھر بیٹا ہوگا۔ کہتی میں وہاں سے باہر آ گئی، میرے خامن نے میرے پیر پکڑ لیے، اس نے کہا کہ تمہاری مہربانی، یہ تم لکھوا لو اور ہمارے گھر بیٹا ہو جائے گا اور تم دیکھنا کہ میں تمہیں کتنا خوش رکھوں گا۔ کہتی میرے سامنے ایک مجبور، بے بس، لاچار، ایک جاہل شوہر میرا کھڑا تھا اور میں حیران تھی کہ اس کو بیٹے کی خواہش نے کتنا ہلکان کر دیا۔ کہتی میں نے شرط یہ رکھی کہ میرا خامند کمرے میں موجود ہوگا، تو عامل بابا نے کہا ٹھیک ہے۔ دوستو خامند کی موجودگی میں بیوی کے جسم پر پیر صاحب نے خون سے تعویذ لکھا۔ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن جو اس نے مجھے بتایا وہ بات بتانے والی خیر ہے بھی نہیں۔ الٹیمیٹلی یہ وہاں سے آ گئی، گھر آئی، گھر آ کے اس نے غسل کیا، غسل کر کے نماز پڑھی اور اللہ سے معافی مانگی کہ یا اللہ یہ میرا خامند ہے، میں نے اس کے ہر حکم کی تعمیل اس لیے کی ہے کہ تاکہ اس کی تشفی ہو جائے۔ حالانکہ وہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی رہی لیکن وہ جاہل تھا۔ خیر جی، خامند صاحب یہ سارا معاملہ کر کے واپس چلے گئے اور جب وقت پورا ہوا تو چوتھی بیٹی ہو گئی۔ عامل بابا کی ساری ترکیبیں، سارے علم صفر ہو گئے اور میاں کو یقین نہیں آیا، اور ساس کو اب یہ کہنے کا بھی موقع نہیں ملا کہ جی تو نے عملیات پورے نہیں کیے ہوں گے، کیونکہ اس بار تو عامل بابا نے عمل کیا تھا نا۔ کہتی وہ دونوں اس بات پر قائل ہو گئے کہ نہیں، یہ جادو بہت کوئی تگڑا جادو ہے اور یہ جادو ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ کہتی 1 سال کے بعد پھر میرے خامند آئے، انہوں نے میری چوتھی بیٹی کی شکل بھی نہیں دیکھی اور مجھے نہیں پتا تھا کیا پلاننگ کر کے آئے ہیں۔ دراصل میرے میاں آئے، 10-15 دن میرے ساتھ رہے، مجھے احساس نہیں ہونے دیا، اور 16ویں دن مجھے پتا چلا کہ ان کی اماں نے ان کا ایک لڑکی سے نکاح پڑھوا دیا۔ اور کہتی جب مجھے اس بات کا پتہ چلا مجھے شدید غصہ آیا کہ میں نے اس شخص کے لیے کیا کچھ نہیں کیا اور اس نے دوسری شادی کر لی صرف بیٹے کے لیے۔ کہتی میں نے بچیاں اٹھائی، میں اپنے ابا کے گھر چلی گئی اور میں نے ایک نوکری کرنی شروع کر دی۔ میرے میاں مجھے نہ پوچھنے آئے، نہ منانے آئے، نہ ان کی کال آئی، نہ میری ساس نے رابطہ کیا، اور جب میرے گھر کی طرف سے تھوڑا سا پریشر آیا تو میں نے ایک کرائے کا گھر لیا، 4 بیٹیوں کو لے کر میں وہاں چلی گئی، اور مجھے اتنی ایسی نوکری مل گئی تھی جس سے میرے گھر کا گزر اوقات آسانی سے ہو رہا تھا۔ دوستو صوفیہ کہتی ہے کہ جب میں گھر سے نکلی تو مجھے اس بات کا علم تھا کہ میں کنسیو کر چکی ہوں، لیکن میں اپنے خامند کو اور اپنی ساس کو نہیں بتایا تھا۔ کہتی وقت پورا ہوا اور اللہ نے کرم نوازی کی، میرے گھر بیٹا پیدا ہوا، اور دوسری طرف جو میری سوتن بیاہ کر لائی تھی میری ساس، اس کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ کہتی خامند میرے گھر آ گئے، میری ساس میرے گھر آ گئیں، اور میری ساس نے ہاتھ جوڑ دی میرے آگے، انہوں نے کہا جی بیٹا بڑی غلطی ہو گئی، اب تو واپس چل اور میں تجھے شہزادی بنا کے رکھوں گی، ملکہ بنا کے رکھوں گی، مجھ سے بڑی زیادتی ہو گئی تیرے ساتھ۔ اور خامند نے بھی معافی مانگی، لیکن میں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ صوفیہ کہتی ہے کہ میں نے بڑے ظلم سہے اس جادو ٹونے کے چکر میں، اور بیٹا نہ ہونے کی پاداش میں جو ظلم مجھ پر ہوا، اللہ کرے کسی کی بیٹی کے ساتھ نہ ہو۔ تو میں نے صوفیہ سے پوچھا کہ صوفیہ بیٹا اب آپ کیا سمجھتی ہو، اب کیا کرو گی؟ کہتی افتخار بھائی میں نے طے کر رکھا ہے کہ اب میں اس گھر میں واپس نہیں جاؤں گی، کیونکہ میں نے کمانا بھی سیکھ لیا ہے، میں نے سہنا سیکھ لیا ہے، میں نے مردوں کی سوسائٹی کو فیس کرنا سیکھ لیا ہے، میں بہت طاقتور ہو گئی ہوں،
میں اپنی 4 بیٹیوں اور 1 بیٹے کو پالوں گی اور اس گھر میں واپس نہیں جاؤں گی۔ تو میں نے اس کو کوئی مشورہ دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی، لیکن صوفیہ کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو اولاد ہے یہ منجانب اللہ ہوتی ہے، اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ کے گھر میں بیٹا ہوا ہے یا بیٹی ہوئی ہے۔ اور ہم جو دیکھتے ہیں مشاہدے میں آیا کہ بیٹیاں ماں باپ کی زیادہ ہمدرد ہوتی ہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ خدا را اس جادو ٹونے سے لوگوں کو نکالیں، ان کو بتائیں کہ جادو ٹونا سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، فریب ہے، کبھی ہوا کرتا تھا، آج کے دور میں کوئی جادوگر باقی نہیں رہا۔ وہ کہتی ہے کہ اگر آپ یہ بات لوگوں کو سمجھا دیں کہ جادو ٹونا نہیں ہوتا، یہ سب فریب ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، تو مجھ جیسی بہت ساری عورتیں ظلم و ستم سے بچ جائیں گی۔ دوستو، صرف اس شک نے کہ جادو ہوا ہے، کسی نے اس گھر میں بیٹے کی آمد کو باندھ رکھا ہے، اور پھر جب اس بیچاری نے سرنڈر کر دیا تو بیٹا پھر نہیں ہوا، بیٹیاں ہوتی رہیں۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا بیٹا اتنا ضروری ہے کہ ہم اپنی بیوی کے جذبات کا خیال نہ رکھیں یا اپنے بہو کے جذبات کا خیال نہ رکھیں۔ دوستو، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جادو کیا ہے۔ جادو ہے پیار، جادو ہے محبت، جادو ہے کسی کی عزت کرنا، جادو ہے یہ والے ویڈیوز جو آپ میرے دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد جب آپ سے کبھی کسی سے میری بالمشافہ دنیا بھر میں یا پاکستان میں کہیں ملاقات ہو جائے تو مسکرا کے مرد چپی ڈالتے ہیں، اور خواتین جو ہیں وہ خوشی کے ساتھ کہتی ہیں فی بھائی آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور جو عمر میں مجھ سے بڑی ہیں وہ میرے سر پہ ہاتھ پھیرتی ہیں اور دعائیں دیتی ہیں۔ دوستو، جادو کیا ہے؟ جادو ہے محبت، پیار، اخلاص سے بات کرنا، نرم گوئی۔ آئیں آج سے اس جادو کو آزما کے دیکھتے ہیں۔ 7 دن میرے کہنے سے یہ عمل کیجئے، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ مسکراتے ہوئے پیش آئیے، پھر آپ دیکھیے کہ کیسا چمتکار ہوتا ہے آپ کی زندگی میں۔ دوستو، ایک بات تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس لڑکی کو اپنے گھر واپس جانا چاہیے شوہر کے پاس یا نہیں؟ یہ کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس بیچاری کا یہ کہنا تھا کہ لوگوں کو کہیں کہ خدا را اس جادو ٹونے کے چکر سے باہر آئیں، اپنی بہو بیٹی کی زندگی برباد مت کریں۔ اور وہ پوچھ رہی تھی کہ افتخار بھائی، کیا بیٹیاں اللہ کی دین نہیں ہوتی، اولاد نہیں ہوتی؟ کیا صرف بیٹے ہی ہوتے ہیں اللہ کی دین؟ اور وہ یہ سارے سوال کرتے ہوئے رو رہی تھی، اور اس نے روتے روتے فون بند کر دیا۔ اور آپ یقین کریں دوستو کہ اس کا فون کٹ جانے کے بعد میری آنکھیں بھی نم تھیں، اور واقعی میرے ذہن میں یہ سوالات تھے کہ میرے گھر میں 5 اولادیں ہیں، 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں۔ میں نے تو نہ کوئی جادو کروایا، نہ کسی عامل بابے کے پاس گیا، اس ذات سے صرف اولاد مانگی تھی، اس نے خود ہی تقسیم کر دی، 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ تو خدا را اپنی بہو بیٹی کی زندگی برباد مت کریں اس چکر میں کہ اس کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، بیٹے نہیں۔ اور جہاں بیٹیاں بھی پیدا نہیں ہوتی وہاں اس کو بانجھ کہہ کے تانے دیے جاتے ہیں اور گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ ہمیں اپنے رویوں پہ بڑا غور کرنا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا کہ کیا وہ زندہ انسان ہماری بہو ضروری ہے، یا وہ بچے جو دنیا میں آئے ہی نہیں یا نہیں آئیں گے، یا آئیں گے تو بیٹیوں کی شکل میں آئیں گے۔ اس سوال کا جواب ضرور تلاش کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔